شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ بری فوج کے سربراہ اعلیٰ امریکی اور سرکاری حکام سے ملاقات کے لیے امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین سینٹ کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے نے کہا ہے کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے۔ دبئی میں انڈر-19 ایشیا کپ میں بھارت کی طرف سے دیے گئے 260 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ عازمین حج متوجہ ہوں، سرکاری حج اسکیم کی درخواستیں 12 دسمبر تک ملک کے 15 نامزد بینکوں میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ سمندر پار پاکستانی اسپانسرشپ اسکیم کے تحت خود کو اور پاکستان میں موجود اپنے پیاروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت موصول ہونے والی حج درخواستیں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر وصول کی جائیں گی۔ مزید معلومات کے لیے نامزد بینک یا وزارت کی ویب سائٹ www.hajinfo.org وزٹ کریں۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر آج امریکہ کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے۔ یہ جنرل سید عاصم منیر کا بطور آرمی چیف امریکہ کا پہلا دورہ ہے۔ اپنے دورے کے دوران وہ سینئر امریکی فوجی اور دوسرے سرکاری حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے خضدار میں دھماکے کی شدید مذمت کی ہے اور واقعے میں CTD کے SHO محمد مراد کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں شہداء کے لیے بلند درجات کی دعا کی۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بزدلانہ کارروائیاں سیکیورٹی فورسز کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتیں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اعلیٰ میر علی مردان خان ٹومکی نے بھی دھماکے کی شدید مذمت کی ہے اور واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے ایک مذمتی بیان میں متعلقہ حکام کو ہدایات دی ہیں کہ دھماکے میں ملوث عناصر کو گرفتار کیا جائے۔ ضلع خضدار میں آج صبح ایک دھماکے میں SHO محمد مراد شہید ہو گئے تھے۔ سابق وزیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین سینٹ کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دبئی میں چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کو اپنا استعفیٰ پیش کیا جو انہوں نے منظور کر لیا۔ بین المذاہب ہم آہنگی اور مشرق وسطیٰ کے امور کے لیے وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک خود مختار فلسطینی ریاست قائم کی جانی چاہیے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین دونوں مسئلوں کا براہ راست تعلق انسانی حقوق اور مسلم دنیا کے مسائل سے ہے۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف بیان کرتے ہوئے طاہر اشرفی نے کہا پاکستان کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور ہم پورے یقین اور پختہ عزم کے ساتھ فلسطین کے معصوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے متحدہ عرب امارات، کویت اور سعودی عرب کے ساتھ اہم معاشی معاہدے کیے ہیں جو ان ممالک کے پاکستان پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمپنیوں نے ہانگ کانگ میں ایشیا پیسیفک انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی الائنس ایوارڈز میں 1 گولڈ میڈل اور 7 میرٹ ایوارڈ سمیت 8 بڑے ایوارڈز حاصل کیے ہیں۔ ایشیا پیسیفک انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ایک تنظیم ہے جس کا مقصد خطے میں جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہے۔ اس تقریب میں پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی سپر ویمن کیٹیگری میں گولڈ ایوارڈ جیتنا ہے جو سپر ویمن پاکستان نے جیتا۔ پنجاب حکومت نے 10 سال بعد صوبے کی 1100 سے زائد نہروں کی بھل صفائی کی جامع مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ بھل صفائی کی مہم رواں ماہ کی 26 تاریخ سے شروع ہوگی جو آئندہ ماہ کی 20 تاریخ تک جاری رہے گی۔ محسن نقوی نے کہا کہ نہروں کی صفائی کے ساتھ ساتھ ان کی مرمت پر بھی توجہ دی جائے۔ انہوں نے پانی کی چوری روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا بھی حکم دیا۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 52واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آج صبح پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گجر خان میں شہید کے مزار پر گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاک فوج کے افسروں نے سوار محمد حسین شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ظفربال چکر گڑھ سیکٹر میں سوار محمد حسین نے بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا اور تنہا دشمن کے 16 ٹینکوں کو تباہ کیا۔ سوار محمد حسین شہید کا یوم شہادت
افواج پاکستان کی مادر وطن کے دفاع کے لیے بے مثال اور غیر معمولی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ دبئی میں انڈر 19 ایشیا کپ کے ایک میچ میں بھارت کی طرف سے دیے گئے 260 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 29 اوورز میں 143 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت کی ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 259 رنز بنائے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔